السلام علیکم ناظرین، تبصرہ یوٹی کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آج حاضر ہوں. جیسا کہ پرائم منسٹر بورس جانسن نے حالیہ لاک ڈاؤن میں اسکول بھی بند کرنے کا اعلان کیا اور اب ہم اسکول کے بجائے اب ہوم لرننگ یا ریموٹ لرننگ جسے کہا جاتا ہے وہ ہو رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں لندن سے مسز مسرت آدم. وہ ایک اسکول کی اسسٹنٹ ٹیچر ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ٹائم دیا. اور جو پرائمری اسکول کے حوالے سے بچوں یا بچوں کے والدین کو کوئی بھی خدشات ہیں، آج ہم ان سب پہ بات کریں گے. مسز مسرت، آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اب یہ اسکول میں نیا آن لائن سسٹم یا جسے ہم ریموٹ لرننگ اور ہوم لرننگ بھی کہتے ہیں، یہ ہے کیا اصل میں؟ پہلے تو میں آپ کو تھوڑی سی بریف دے دوں کہ جو فرسٹ لاک ڈاؤن میں جو سسٹم استعمال کیا گیا تھا وہ سیسو سسٹم تھا. اور یہ سارے سسٹم جو اسکولوں میں استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ ہر بورو جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق سسٹم استعمال کر رہا ہے، کیونکہ ہر بورو کا بجٹ مختلف ہوتا ہے. انہوں نے فرسٹ لاک ڈاؤن سے کیا سیکھا ہے اور سیکنڈ لاک ڈاؤن میں وہ کیا کر رہے ہیں. جو سیسو سسٹم ہم نے پہلے استعمال کیا تھا، اس میں پورے ویک کی پلاننگ ریکارڈ کر دی جاتی تھی. ٹیچرز ریکارڈ کر رہی تھی اور وہ پوری پلاننگ جو تھی وہ پیرنٹس کو اپلوڈ کر رہی تھی. تو پیرنٹس کے پاس وہ پوری پلاننگ آ رہی تھی اور اس کے مطابق وہ بچوں کو تیار کر رہے تھے. لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہم وہ سسٹم اب کیوں استعمال نہیں کر رہے. اس سسٹم کو استعمال کرنے کا ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہوا تھا کہ سارے بچے انگیج نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ ان کی جیسے وہ اسکولوں میں جاتے ہیں اور ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے ویسے رجسٹریشن نہیں ہو رہی تھی. تو ٹیچرز کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بچے کتنا انگیج ہو رہے ہیں اور کون کون سے بچے انگیج ہو رہے ہیں. اور جو ان کو ٹیچرز کو جو فیڈ بیک پیرنٹس سے مل رہی تھی یا ان کا بچوں کا جو ہوم ورک مل رہا تھا وہ آلموسٹ 30% تھا، جو کہ بہت ہی لو تھا. تو اس ٹائم جیسے جس بورو میں آتی ہوں وہ وانسورتھ بورو آتا ہے، تو اس ٹائم اس بورو کے سارے اسکول نے مل کر ایک دوسرے کے اسکول میں ہیڈ ٹیچر نے ایک دوسرے کے اسکول میں وزٹ کر کے یہ دیکھا کہ یہ اسکول کس سسٹم پہ کام کر رہے ہیں. تو ناؤ اب جو سسٹم استعمال ہو رہا ہے، کچھ اسکولوں میں زوم اب بھی استعمال ہو رہا ہے، کچھ اسکولوں میں مائکروسافٹ ٹیم استعمال ہو رہا ہے، اور جو میرے اسکول میں استعمال ہو رہا ہے وہ ہے گوگل میٹ. اس میں یہ فائدہ بچوں کو ہوگا کہ ڈیلی بیسس پہ لیسن ہوں گے، اور مارننگ میں 9 o'clock جیسے بچے اسکول میں جاتے ہیں اور 9 o'clock ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، تو ٹیچر جو ہیں وہ ایگزیکٹلی دا سیم ٹائم بچوں کو رجسٹریشن کروائیں گی. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ یہ فیل نہیں کریں گے کہ کیونکہ وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں تو ان کو صبح اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس ٹائم پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی فلی انگیجمنٹ کے لیے ان سسٹم کو رکھا گیا ہے. اب یہ سسٹم کس طرح کام کریں گے؟ یہ سسٹم اس طرح کام کریں گے کہ رجسٹریشن کے بعد ٹیچر نے ارلی مارننگ ٹیچر کا یہ کام ہوگا کہ اس میں جو ڈیلی پلاننگ ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. تو وہ ڈیلی پلاننگ میں اگر آپ کے جیسے میں کی اسٹیج 1 کی بات کروں گی جس میں ایئر 1 ایئر 2 کے بچے آ جاتے ہیں، اسی طرح سے آگے کلاسوں کے بھی ٹیچرز کر رہے ہیں، لیکن جس طرح کی اسٹیج کی 1 کے جو بچے ہوتے ہیں انہیں لٹل اسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی ان کو جو لاگ ان پرووائڈ کیا گیا ہے اسکولوں کی طرف سے انہوں نے خود لاگ ان کرنا ہے اور وہ انہوں نے بیٹھنا ہے وہاں پہ، اور جو بھی ٹیچرز ان کو انسٹرکشنز دے رہی ہے اس لیسن کے حساب سے وہ انہوں نے سنی ہے. اور یہ لیسن رکھا گیا ہے صرف 15 منٹ کا مارننگ لیسن. اس کے بعد پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو جو ورک شیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں بچوں نے ان ورک شیٹ پہ کام کرنا ہے. پھر وہ ورک شیٹ جو ہوگی وہ اپلوڈ کی جائیں گی اور ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ڈیلی مارکنگ کرنی ہے تاکہ پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ اسکول مس کر رہے ہیں اور وہ کوئی چیز بھی اسکول کی روٹین سے مس کر رہے ہیں. تو ہر بچے کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے ان سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ سسٹم پچھلے سسٹم سے بہت زیادہ یوزفل رہیں گے بچوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی. ٹھیک ہے، تھینک یو. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس میں آپ نے تھوڑا سا تو اس پہ روشنی ڈالی ہے، لیکن والدین کا اس میں رول کیا ہے اس آن لائن سسٹم میں؟
جی بالکل، میں والدین کا رول اس بارے میں یہ بتاؤں گی کہ کیونکہ دیکھیں ہمارا فوکس اس وقت ہمارے بچے ہیں، تو اس میں اگر صرف ہم ٹیچرز پہ ذمہ داری ڈال دیں اور والدین یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ان کے مسائل بھی ہیں، ان کے چھوٹے بچے کسی فیملی میں ہیں اور سنگل پیرنٹ کے مسئلے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو پیرنٹس اس وقت جن مسائل سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ اسکولوں کی طرف سے یہ کوڈ آف کنڈکٹ پہنچایا گیا ہے پیرنٹس کو کہ یہ ایک ٹیم ورک ہوگا پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا، کسی ایک کی کمی کے بغیر ہم بچوں کو اس لیول پہ نہیں لا سکتے. سو پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے بچوں نے لاگ ان کر لیا، ان کو یہ بس میک شیور کرنا ہوگا بچے لاگ ان کر چکے ہیں، ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے اور وہ بیٹھ چکے ہیں اس جگہ پہ اور وہ اپنا لیسن کے لیے ریڈی ہیں. یہ تو پیرنٹس کی ذمہ داری بھی ہے اور ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر انہیں کوئی ایشو بھی ہو رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو وہ فوراً ٹیچرز کو ای میلز کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ٹیچر صرف اسکول آورز میں ان کی ای میلز چیک کریں گی اور اسکول آورز میں ہی ای میلز بھیجیں گی. اسکول آورز کے باہر اگر آپ ای میل کرتے ہیں ٹیچر کو تو آپ کو رپلائی نہیں ملے گا. تو آپ یہ میک شیور کریں کہ آپ کو کوئی بھی ایشو رائز ہوتا ہے یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ انگیج نہیں کر رہا ہے تو آپ ان ایشوز کو لے کے بھی آپ جو ہے جی آپ اگر کوئی چیز آپ بہت مشکل آپ کو لگ رہی ہے اور آپ کو باقی کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ اسکول سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو ضرور اس میں ہیلپ ملے گی. تھینک یو سو مچ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کی ورکر کے جو بچے اب اسکول آ رہے ہیں اور ان کی پڑھائی میں اور وہ بچے جو گھر میں ہوم لرننگ یا ریموٹ لرننگ میں پڑھ رہے ہیں ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ اچھا وہ میں آپ کو تھوڑا سا ذرا کی ورڈز کے بچوں کے حساب سے تھوڑا سا بریف دینا چاہوں گی کہ کی ورڈز کے بچے یہ وہ بچے ہیں جن کے پیرنٹس فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں اور ان کا فرنٹ لائن پہ ہونا بہت اسینشیل ہے اس وقت. جیسے آپ ہاسپٹلز لے لیجئے، جی پیز لے لیجئے، ڈاکٹرز، نرسز، ہاسپٹل کا سارا عملہ، کلینرز آ جاتے ہیں اور جو بھی کینٹین میں کام کر رہے ہیں، ان سارے لوگوں کے بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو گھر میں نہیں دیکھ سکتے اور اسی حساب سے ٹیچرز بھی اسی اس میں آ جاتی ہیں کیونکہ بہت سی ٹیچرز جو میرے اسکول میں ان کے بھی بہت چھوٹے بچے ہیں اس وقت. کچھ بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ انہیں پرائیویٹ نرسریز میں اس وقت چھوڑ کے آ رہی ہیں اور وہ اپنے کام اسکول میں کر رہی ہیں تو وہ بچے اسی طرح سے اسکول میں لیسن لے رہے ہیں. فرق میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اوبیسلی بھی کیونکہ وہ اسکول اٹینڈ کر رہے ہیں، اسکول کی وہی روٹین اٹینڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہی لیسن چل رہے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی یہ آن لائن لرننگ ہو گئی ہے، یہ ریکارڈڈ لرننگ نہیں ہے. سو فرق یہ ہوگا کہ جو بچے گھروں میں ہیں وہ انہی لیسنس کو گھروں میں کر رہے ہیں اور اوبیسلی ان کے پیرنٹس کو ان کی ہیلپ کرنی پڑے گی ورک شیٹ کرنے میں یا ہوم ورک کرنے میں. جو کی ورکرز کے بچے آ رہے ہیں وہ وہی لیسن لے رہے ہیں تو لیسنس میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ٹیچر نے فرسٹ جو بچے گھروں میں ہیں ہوم لرننگ کرنے پہلے ان کو لیسن دینے ہیں، پھر جب ان کا سیشن ختم ہوگا تو جو کی ورکرز کے بچے ہیں پھر ان کے ساتھ کام کرنا ہے. تو وہ ٹائم جو ہے وہ کی ورکر کے بچوں کو فل ٹائم نہیں مل رہا ہے تو وہ ٹائم ڈیوائڈ ہو گیا ہے. آدھا ٹائم ان بچوں کو دیا جا رہا ہے جو ہوم لرننگ میں اور آدھا ٹائم ان بچوں کو دیا جا رہا ہے جو کی ورکرز میں کہ وہ بچے اس جگہ موجود نہیں ہیں، لیکن لرننگ کے حساب سے آئی تھنک کوئی فرق نہیں ہے. تھینک یو جی. میرے ایک اور سوال یہ ہے کہ جو پرائمری اسکول چھوٹے بچوں کے مطلب چھوٹے بچے ہوتے ہیں کمپیئر ٹو سیکنڈری اسکول، اس میں اگر پیرنٹس کو کسی جگہ پہ اسٹرگل کرتے ہیں یا ان کو وہ مینیج نہیں کر پا رہے جو پڑھائی وہ کروا رہے ہیں اینی ریزن، تو اس میں ان والدین کو کیا سپورٹ مل سکتی ہے ود ان دا اسکول، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آؤٹ سائڈ اسکول یا آن لائن ریسورسز اور اس میں کچھ آپ کوئی گائیڈ کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، آج کل ویسے اگر ہم دیکھا جائے تو انٹرنیٹ پہ ہمیں بہت ریسورسز مل جائیں گے. اگر تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہوم ورک آپ کو بہت ہارڈ لگ رہا ہے یا آپ سمجھ نہیں پا رہے، اسپیشلی میں بلال آپ کو یہاں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اسپیشلی وہ پیرنٹس جو پاکستان سے پڑھ کر آئے ہیں اور جنہوں نے یہاں ایجوکیشن نہیں لی ہے، تو یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں زمین آسمان کا فرق ہے.
تو اوبیسلی یہ ان پیرنٹس کا فالٹ نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں. میری ایجوکیشن بھی وہاں پاکستان کی میں ہوئی ہے, تو میں نے بھی آ کے یہاں دیکھا کہ بہت بڑا فرق ہے. تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے یا ہمیں اپنے آپ کو اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایز اے پیرنٹ ہمیں اپنے خود کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اسکول آپ کی ایک حد تک مدد کر سکتا ہے, لیکن آپ ابھی دیکھیں, ابھی فائدہ یہ ہوا ہے کہ جہاں لاک ڈاؤن کے بہت نقصانات ہیں, وہاں ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ سارے پیرنٹس کے واٹس ایپ گروپ بن گئے جو پہلے نہیں ہوتے تھے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں میں کوئی آگاہی چاہیے یا آپ کو نہیں پتا, پہلے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اسکول کو ای میل بھیجنی ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لینگویج کا بیریئر ہے, آپ اسی کوئی آپ کی اپنی جو زبان بولنے والی مدر ہے, آپ ان سے ہیلپ مانگیں. آپ واٹس ایپ گروپس پہ اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو آپ شیئر کریں, اور اگر آپ کو معلومات نہیں ہے تو آپ ان کو پوچھیں کہ جی مجھے اس قسم کی ہیلپ چاہیے, یا اگر آپ میری کسی قسم کی ہیلپ کرتے. آئی تھنک یہاں پہ بہت مدرس آر ویری ہیلپ فل, اور کچھ مدرس جو یہاں کی ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ پاکستان کے بیک گراؤنڈ کو سے بلانگ کرتی ہیں, تو وہ بھی کافی ہیلپ کر دیتی ہیں. جیسے میرے ایکسپیرینس کے حساب سے, میں اپنے ذاتی تجربے کے حساب سے بات کروں گی, ٹرانسلیشن میں بھی آپ کی ہیلپ کر دیتی ہیں. تو میں ان مدرس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کی پڑھائی میں انوالومنٹ لیں, اور یہ آپ کے لیے اتنی بڑی اپارچونٹی ہے کہ آپ آن لائن دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں کا سسٹم, جیسے ٹیچر جب لیسن دے رہی ہوتی ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پلیز بیٹھیں اپنے بچے کے ساتھ, آپ دیکھیں کہ وہ ٹیچر کس طرح سے لیسن جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے. تو آپ کو ان کی اسٹریٹجیز کا پتہ چلے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سسٹم کس طرح سے کام کر رہا ہے. اور یہ آئی تھنک ایک بہت ہی پازیٹیو اسپیکٹ ہے اس ہوم لرننگ کا, کہ پیرنٹس فل انوالومنٹ ہو رہے ہیں, اور ہم پرووائڈ کر رہے ہیں پوری پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو لیسن کی ہم وہ پوری پرووائڈ کر رہے ہیں پیرنٹس کو. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایکٹیویٹی جو ہے وہ بریک ڈاؤن کی گئی ہے, اور کس طرح سے بچے کے لیول کے حساب سے اس ایکٹیویٹی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. تو آئی تھنک ہمیں خود بھی انیشیٹو لینا ہوگا, اور آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو فل ایکسیس ہے, آپ ہیڈ ٹیچر کو ای میل بھیجیں یا آپ ٹیچر کو ای میل بھیجیں, آپ کو ڈیفینیٹلی پازیٹیو ریسپانس ملے گا اس سے. تھینک یو, آپ نے کافی ایکسپلین کیا ہے ڈیٹیل میں. میرا آخری سوال یہ کہ جو ڈس ایڈوانٹیج چلڈرن ہیں, ان کے حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی انسینٹیو دیا ہے اس لاک ڈاؤن میں؟ جی ہاں, یہ ایک بہت ہی اہم بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گی, جو میری بھی نالج میں ابھی آئی ہے, کیونکہ یہ شیئر ہوئی ہے اسکول میں, کہ ڈپارٹمنٹ فار ایجوکیشن انہوں نے ڈیٹا انکریز کیا ہے ڈس ایڈوانٹیج چلڈرن کے لیے, یا بچوں کے لیے جن کے نجی مسائل ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے 4G روٹر جو کہ موبائل نیٹ ورک استعمال کرتا ہے, وہ وائی فائی کی سہولت دے گا. تو جیسے اگر آپ کے گھر میں وائی فائی کا پرابلم ہے, آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ فوراً کے فوراً اسی وقت, جیسے آپ کے بچے کو آن لائن لیسن اب تو شروع ہو چکی ہیں, آپ فوراً ہیڈ ٹیچر کو یہ کہیں کہ جی یہ ہمیں معلومات ملی ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن یہ پرووائڈ کر رہا ہے, تو پلیز ہمیں اس بارے میں معلومات دیں. اور آئی تھنک کہ اب تک تو شاید پیرنٹس کو ای میل جا چکی ہوگی, لیکن کچھ پیرنٹس جو ہے وہ اتنا دھیان نہیں دیتے ای میلس پہ, اور یا ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی ہے, تو وہ پلیز اپنے ای میلس کو چیک کریں. اور دوسرا یہ بھی ہماری نالج میں آیا ہے, بلکہ میرے اسکول میں شروع بھی ہو گیا ہے, کہ اسکولس کو ووڈافون کی طرف سے 350,000 فری ڈیٹا سم کارڈ پرووائڈ کیے گئے ہیں, جو کہ ہم نے پیرنٹس کو دینا شروع کر دیے ہیں. اور منڈے سے ابھی O2 کی طرف سے 10,000 ڈیوائسز کی بھی ڈونیشن ہوئی ہے, جو کہ کروم بکس ہیں, اور بچوں کو ظاہر اتنا زیادہ ایکسپینسو لیپ ٹاپ یا وہ پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا. کروم بک آر ویری سمپل ٹو یوز ایز ویل, تو وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. اور پورے ان اسکولس کی طرف سے ان کو 12 مہینے کا جو ہے ڈیٹا فری دیا گیا ہے کروم بکس پہ. تو بہت سی سہولتیں جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ فار ایجوکیشن اور دوسرے جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کا کمیونیکیشن, ایک اور بہت اچھی بات میں بتانا چاہوں گی بلال, کہ کمیونیکیشن کے بغیر ہم کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. ہم گھر بیٹھ کے
یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، ٹیچرز کا کام تو ہلکا ہو گیا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم پیندیمک سچویشن میں ہیں اور ٹیچرز اور اسکول اور پیرنٹس یہ سب مل کے ہمیں بچے کو اس لیول پہ لانا ہے جس لیول پہ بچے کو ہونا چاہیے اس اسٹیج پہ. اور یہ کام ہم جب ہی کر سکتے ہیں جب ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے کو سمجھ کے اور کرٹیسزم کو ایک جگہ رکھ کے ان چیزوں کو سمجھ کے ہم جو ہے اپنے بچوں کو ان کی اسٹڈی میں انوالو ہوں، تو جبھی تو ہم بچوں کو ٹیک پہ لا سکتے ہیں. بہت شکریہ مسز مسرت صاحبہ. ناظرین، آج ہم نے پرائمری اسکول کے حوالے سے جو ہے آج جو مین ایشوز تھے کنسرننگ ریگارڈنگ ہوم لرننگ یا ریموٹ لرننگ، اس کے حوالے سے ہم نے کسی حد تک تو کوشش کی ان کو کور کر لیا جائے. لیکن اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز یا کسی جگہ پر کہیں اور آپ کی کوشچن اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں. انشاءاللہ جو ہے مسز مسرت صاحبہ جو ہے وہ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گی. اور پرائمری اسکول کے بعد جو ہے ہم کل والی ایپیسوڈ میں ہم سیکنڈری اسکول کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر سعید نذیر ملٹن کینز سے، جو کہ ٹیچر ہیں میتھمیٹکس اینڈ فزکس کے، اور ان سے بات کریں گے کہ جو سیکنڈری اسکول میں جو ہیں وہ کیا کیا چیلنجز ہیں، اور آپ کو اس کے حوالے سے کل بتائیں گے. آپ کا آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.